بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری نیم پہلی عید۔ میمونہ اور صفیہ نے بچوں کا رشتہ طے تو کر دیا تھا، لیکن دنیا والوں کو یہ بیل منڈھے چڑھتے دکھائی نہ دے رہی تھی۔ دونوں جڑواں بہنیں تھیں، شکل و صورت، مزاج، عادتیں سب کچھ ملتا جلتا سا تھا، لیکن یہ ملتا جلتا مزاج آپس میں نہ ملتا تھا۔ اماں ابا کو اللہ نے پہلوٹی کے بیٹے سے نوازا تھا۔ 10 برس تک کسی طبی پیچیدگی کی وجہ سے اولاد نہ ہو سکی۔ بتیرا علاج کروایا، طرح طرح کے ٹوٹکے آزمائے، دعائیں، وظیفے، غرض جو بن پڑا وہ اماں نے کیا۔ 10 برس بعد اللہ نے خوشخبری سے نوازا تو گھر بھر کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ دادی نے 9 ماہ تک بہو کو ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھا۔ گھر میں ہونے والی گفتگو سے 10 سالہ مجیب الرحمن کو بھی اندازہ ہو گیا کہ دوسرے بچوں کی طرح اللہ اس کا کوئی بھائی بہن دنیا میں بھیج رہا ہے۔ پھر ایک رات فرشتہ 2 چھوٹی چھوٹی بہنوں کو آسمان سے ٹوکری میں بٹھا کر اماں کے کمرے میں چھوڑ گیا۔ مجیب 2 اکٹھی بہنوں کو پا کر خوشی سے چھلانگیں لگانے لگا۔ دادی بار بار پوتیوں کا ماتھا چوم رہی تھیں۔ ابا محلے میں مٹھائی تقسیم کرنے نکلے تھے۔ بستر پر لیٹی اماں پر نکاہت طاری تھی، پھر بھی وہ مطمئن انداز میں مسکرائے جا رہی تھیں۔ دادی نے دونوں پوتیوں کا نام رکھا۔ جڑواں بچیاں سنبھالنا ہرگز آسان نہ تھا۔ پورا گھرانہ انہیں سنبھالنے میں ہلکان ہوا رہتا۔ وہ ایک ہی وقت روتیں، دونوں کو اکٹھے بھوک لگتی، ایک کو چلاتا دیکھ کر دوسری بھی حلق پھاڑ کر چلانے لگتی۔ جڑواں ہیں نا، بالکل ایک سی عادتیں ہیں، دادی مسکرا کر کہتی۔ لیکن وہ جڑواں جب بڑی ہونے لگیں تو ایک دوسرے سے ہر وقت چونچیں لڑانے لگیں۔ معمولی باتوں پر ان کا لڑنا جھگڑنا اور روٹھنا معمول بن گیا تھا۔ اللہ کی پناہ، کتنا لڑتی ہو تم دونوں! جانے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ اکٹھے کیسے رہ گئیں۔ اب تو 5 منٹ اکٹھے بیٹھ کر نہیں کھیل سکتیں۔ دادی ان کے جھگڑوں پر عاجز آئے رہتی۔ جان نچھاور کرنے والی دادی طبیعی عمر پوری کر کے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ محبتیں لٹانے کو اب بھی اماں ابا اور بھیا موجود تھے۔ دونوں کے حصے میں وافر محبتیں آئیں۔ ماں باپ اور بھیا کو تو وہ دونوں بھی ٹوٹ کر چاہتی تھیں۔ ہاں، دونوں کے آپس کے تعلقات اکثر و بیشتر بگڑے ہی رہتے۔ پہلے بچپن رخصت ہوا، پھر لڑکپن بیتا اور دونوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ اب دونوں بہنوں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے گھر میں ایک اور ہستی کا اضافہ ہو چکا تھا، روبی بھابی، جو سگی تایا زاد تھیں اور اب دونوں بہنوں کی پیاری بھابی۔ مجیب بھیا کے ساتھ ساتھ روبی بھابی بھی دونوں بہنوں کو پیار محبت سے رہنے کے درس دیتی تھیں۔ ماں باپ اور بھائی بھاوج کی ہر نصیحت کو پلو سے باندھنے والی میمونہ اور صفیہ صرف اسی ایک نصیحت پر عمل نہ کر سکتی تھیں۔ دونوں کسی نہ کسی بات پر ایک دوسرے سے روٹھی ہی رہتیں۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد دونوں کے پیام آنا شروع ہو گئے تھے۔ اکثر گھرانوں سے 2 بھائیوں کے رشتے بھی آئے۔ ابا نے تو ان رشتوں پر سنجیدگی سے غور کرنا بھی چاہا، لیکن اماں نے دور اندیشی سے کام لیا۔ جب باپ کے گھر یہ دونوں ایک دوسرے سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تو سسرال میں مل جل کر کیسے رہیں گی؟ سسرال جا کر ایک دوسرے کی چوٹی پکڑ کر کھینچی تو حرف تو میری تربیت پر آئے گا نا۔ میں ایک ہی گھر میں تو دونوں کو ہرگز نہیں بیاہوں گی۔ اماں نے 2 ٹوک انداز میں ابا کو باور کروایا۔ ابا نے شریک حیات کی رائے کا احترام کیا۔ بھائیوں والے رشتے غور و فکر کی فہرست سے خارج کر کے دوسرے رشتوں کی چھان پھٹک شروع کر دی۔ 2 رشتے دل کو بھا گئے۔ میمونہ کے لیے وسیم کے گھر والے طلبگار بن کر آئے تھے، انہیں ہاں کر دی گئی۔ میمونہ کے لیے وسیم کو منتخب کرنے کے بعد اماں ابا اور مجیب کے لیے فیصلہ کرنا بالکل آسان ہو گیا تھا۔ صفیہ کے لیے جواد احمد کے گھر والوں کو اقرار کا سندیسہ بھجوا دیا گیا۔ دونوں بہنیں ایک ہی دن بابل کے آنگن سے رخصت ہو کر پیا دیس سدھاری تھیں۔ شادی کے بعد بہنوں کے تعلقات میں معمولی سی بہتری ضرور آئی، لیکن یہ تعلقات اب بھی مثالی تعلقات کے زمرے میں نہ آتے تھے۔ ہاں، دونوں کے شوہروں کے درمیان بہت جلد اچھی دوستی، ہم آہنگی اور احترام کا رشتہ استوار ہو گیا۔ اماں ابا اتنے سلجھے ہوئے داماد پا کر خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے تھے۔ شادی کے 1 برس بعد میمونہ کے آنگن میں پہلا پھول کھل گیا۔ اللہ نے شہرام کی صورت اسے اولاد نرینہ سے نوازا تھا۔ صفیہ کی گود ہنوز خالی تھی۔ دونوں بہنوں کی آپس میں جتنی مرضی نوک جھونک ہوتی، بہرکیف دونوں کے دل سٹار پلس اور موجودہ پاکستانی ڈراموں والے حسد سے پاک تھے۔
صفیہ کو گول مٹول سے بھانجے پر خوب پیار آتا۔ دونوں بہنیں جب بھی میکے اکٹھے ہوتیں تو صفیہ بھانجے کے خوب لاڈ اٹھاتی۔ اللہ میری صفیہ کی گود بھی جلد ہری کر دے، اماں اٹھتے بیٹھتے دعا کرتیں۔ دعائیں رب کے ہاں قبولیت کا درجہ پا گئی تھیں، لیکن اماں اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ شہرام 2.5 سال کا تھا جب صفیہ کے ہاں شہرینہ نے جنم لیا۔ سنہری آنکھوں والی بے تحاشا خوبصورت بھانجی میمونہ کو بہت پیاری لگی تھی۔ سچ تو یہ تھا اس کا نام بھی انہوں نے ہی تجویز کیا تھا۔ عقل مندی یہ کی کہ بہن کو یہ نام خود بتانے کے بجائے اس معاملے میں مجیب بھیا کی مدد چاہی تھی۔ میرا تجویز کردہ نام تو صفیہ قیامت تک نہ رکھے گی، بھیا آپ اس سے کہیں کہ یہ نام آپ کے ذہن میں آیا ہے، فٹ رکھ لے گی۔ میرا بہت جی چاہ رہا ہے اس پیاری سی گڑیا کا نام شہرینہ ہی ہو۔ میمونہ نے بھائی کو مخاطب کیا۔ مجیب نے مسکرا کر بہن کی بات مان لی۔ یوں شہرینہ کا نام بظاہر مجیب نے تجویز کیا۔ میمونہ کی توقع کے عین مطابق صفیہ نے خوشی خوشی بچی کا یہی نام رکھ دیا۔ اماں کے بعد ابا نے بھی ابدی سفر کے لیے رخت سفر باندھ لیا تھا۔ اب دونوں بہنوں کا میکا اکلوتے بھائی کے دم سے تھا۔ بھائی بھاوج اب بھی محبت اور شفقت لٹاتے تھے، اصرار کر کے دونوں بہنوں کو میکے رہنے کے لیے بلاتے۔ شہرام کے بعد میمونہ کے ہاں مزید 2 بیٹوں نے جنم لیا تھا۔ صفیہ کو بھی اللہ نے مزید 1 بیٹی اور 1 بیٹے سے نوازا تھا۔ بچوں کے ساتھ دونوں کی زندگیاں بہت مصروف ہو گئی تھیں۔ گھر کے جھمیلے سر اٹھانے کی فرصت نہ دیتے۔ تواتر سے میکے کے چکر لگنا بھی آسان نہ تھا، لیکن بچوں کی ضد اور اصرار پر 15-20 دن بعد دونوں کو میکے کا رخ کرنا ہی پڑتا۔ ماموں کے ہاں جا کر بچوں کا خوب ہی دل لگتا۔ ماموں مامی تو لاڈ اٹھاتے سو اٹھاتے، ان کے بچے بھی ان چھوٹے کزنز سے خوب پیار کرتے۔ شہرینہ اور شہرام کا تو خصوصاً ماموں کے ہاں آ کر بہت دل لگتا۔ دونوں کی آپس میں خوب دوستی تھی۔ ماموں کے گھر ہی دونوں اکٹھے کھیل سکتے تھے کیونکہ ان کی مائیں ایک دوسرے کے ہاں بہت کم آتی جاتی تھیں۔ جب بھی بھائی کے ہاں اکٹھی ہوتیں تب وہ دوران گفتگو کوئی ایسا اختلاف رائے ہو جاتا جو ٹھیک ٹھاک تلخی کو جنم دے دیتا۔ بچپن کی طرح ایک دوسرے کے بال تو نہ کھینچ سکتی تھیں، ہاں ایک دوسرے سے بے رخی ضرور برت سکتی تھیں۔ جواد اور وسیم دونوں نے ایک طویل عرصے تک بہنوں کے درمیان اتفاق، اتحاد اور یگانگت کی فضا قائم کرنے کی کوششوں میں ناکامی کے بعد ایسی کوششیں ہی ترک کر دی تھیں۔ جس طرح ماں باپ اور بھائی نے بلاخر ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا، اب ان کے شوہروں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ان دونوں کے تعلقات جو ہیں اور جیسے ہیں کی بنیاد پر ہی استوار رہیں گے۔ ان تعلقات میں مزید بہتری لا کر مثالی تعلقات بنانے کی کوشش ہی اب ہوگی۔ آپس کے تعلقات کے لحاظ سے دونوں کی زندگیاں اسی ڈھب پر گزرتی گئیں۔ بچے بڑے ہوتے گئے، ماؤں کے تعلقات سے قطع نظر بچوں میں کمال کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ شہرینہ اور شہرام کی دوستی اب بھی برقرار تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ جب سے شہرام کی آنکھیں لو دینے لگی تھی، شہرینہ کی نگاہیں اس سے بات کرتے وقت آپ ہی آپ جھک جاتیں۔ دونوں کے درمیان کبھی محبت کے اظہار یا اقرار کی نوبت نہ آئی تھی، لیکن دونوں جانتے تھے کہ ان کے دل ایک ہی لے پر دھڑکتے ہیں۔ بیٹے کی پسندیدگی میمونہ کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہ تھی، تو شہرام کو دیکھ کر شہرینہ کے لبوں پر مچلتی حیا آلود مسکراہٹ صفیہ کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ نہ تھی۔ میمونہ کو خود اپنی پیاری سی بھانجی کم عزیز نہ تھی۔ صفیہ کو بھی اپنا خوبرو بھانجا ہمیشہ سے ہی بہت پیارا تھا۔ بیٹی کی ماں بن کر سوچتی تب بھی شہرینہ کے لیے شہرام ہی موزوں لگتا، لیکن وہ بہن جس سے ساری عمر تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار ہی رہے تھے، اس سے اپنے منہ سے بچوں کے رشتے کی بات کرنا انہیں ہرگز گوارا نہ تھا۔ ہاں، میمونہ اگر خود شہرام کے لیے شہرینہ کا رشتہ مانگتی تو صفیہ تھوڑی سی منت سماجت کروا کر اس رشتے پر راضی ہو جاتی، لیکن میمونہ کی طرف سے اشارے کنائے میں بھی یہ بات نہ چھیڑی گئی تھی۔ صفیہ خود سے قیامت تک یہ ذکر نہ چھیڑتی۔ شہرینہ کے لیے ان کی گہری سہیلی فرحت نے 2-4 اچھے رشتے بتائے تھے۔ صفیہ سوچ رہی تھیں کہ وہ وسیم صاحب سے کہہ کر ان رشتوں کی تھوڑی بہت جانچ پڑتال کروائیں اور پھر لڑکے والوں کو اپنے ہاں مدعو کریں۔ ماں کے ارادوں اور سوچوں سے قطعی لا علم شہرینہ آج کل جی جان سے اپنے فائنل سیمسٹر کی تیاریوں میں جٹی ہوئی تھی۔ پڑھائی کی وجہ سے ہی بہت دنوں سے مجیب ماموں کے ہاں چکر نہ لگا تھا اور اسی وجہ سے شہرام سے بھی ملاقات نہ ہو پائی تھی۔ اس سے چھوٹی صبرینہ ماموں کے ہاں 2 دن رہ کر آئی تو واپسی پر ماموں مامی کا شکوہ بھی لائی تھی۔ ماموں مامی کہہ رہے تھے شہرینہ اور شہرام تو ماموں کے گھر کا راستہ ہی بھول گئے۔ میں نے کہا شہرینہ آپی تو اپنی پڑھائی میں مصروف ہیں، شہرام بھائی کیوں نہیں آ رہے؟ یہ آپ انہی سے پوچھیے۔ شہرام بیچارہ جاب کی تلاش میں ہے،
جگہ جگہ انٹرویو دے رہا ہے، اسی وجہ سے ماموں کے ہاں جانے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا ہوگا۔ شہرینہ نے صبرینہ کو جواب دیا۔ ویسے آپی، شہرام بھائی کے پاس اتنے اچھے ادارے کی ڈگری ہے، بہت ذہین اور قابل بھی ہیں، پھر بھی ابھی تک جاب نہیں ملی، حیرت کی بات ہے نا۔ صبرینہ کے کہنے پر شہرینہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے ہی تو موصوف کسی چھوٹی موٹی نوکری پر راضی نہیں ہو رہے۔ نوکری ملنا مسئلہ نہیں، تمہارے شہرام بھائی کے شایان شان نوکری ملنا مسئلہ ہے، لیکن وہ پچھلی بار ماموں کے ہاں ملا تھا تو پر امید تھا کہ 1-2 اداروں میں اپلائی کر رکھا ہے، وہاں سے یقیناً پازیٹیو رسپانس آئے گا، دیر سے صحیح لیکن اسے اس کی مرضی کی ملازمت مل کر رہے گی۔ شہرینہ پر امید تھی۔ پر امید میمونہ اور جواد بھی تھے۔ انہیں بیٹے کی ذہانت اور قابلیت کے ساتھ رب کی ذات پر بھی پورا بھروسہ تھا۔ بہترین جاب کے لیے شہرام کی تگدو پر انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ بیٹا اپنی من پسند جاب ہی جوائن کرے۔ شہرام کو جاب مل جائے، پھر میں بہو کی تلاش میں جوتیاں گھسانا شروع کروں گی۔ مجھے تو لگتا ہے میری سب سے بڑی آرزو ہی شہرام کی شادی اور پھر اس کے بچے کھلانا ہے، میمونہ نے شوہر کو مخاطب کیا۔ بیوی کی بات سن کر وسیم مسکرا دیے تھے۔ جوتیاں گھسانے کا شوق ہے تو شادی کی تیاریوں میں گھسا لیجئے گا۔ خاندان میں اتنی اچھی بچی کے ہوتے ہوئے بہو کی تلاش میں جوتیاں گھسانا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ انہوں نے ہنس کر بیوی کو مخاطب کیا۔ میمونہ لمحے بھر کے لیے چپ ہوئیں۔ شہرینہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد پوچھا۔ ظاہر ہے شہرینہ کی ہی بات کر رہا ہوں، کیسی پیاری بچی ہے، سلجھی ہوئی عادات و اطوار کی مالک، پھر آپ کی سگی بھانجی۔ جب شہرام کے لیے رشتہ آپ کے گھر میں ہی موجود ہے تو لڑکیوں کی تلاش میں ادھر ادھر مارے مارے پھرنے کا فائدہ؟ وسیم صاحب نے رسانیت بھرے لہجے میں بیوی کو مخاطب کیا۔ شہرینہ تو مجھے بھی بہت پیاری ہے وسیم صاحب، لیکن اس کی ماں جو کہنے کو تو میری سگی بہن ہے، لیکن میری ہر بات سے اختلاف اس کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے۔ بہن ہو کر اتنی کٹکھنی ہے تو سمدھن بن کر ناک میں دم نہ کرے گی؟ بس اس کے مزاج سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے شہرینہ کا رشتہ مانگنے کی ہمت نہیں کرتی، ورنہ شہرینہ میں تو واقعی کوئی کمی نہیں، بہت پیاری بچی ہے، مزاج اور عادتوں میں صفیہ کے بالکل برعکس۔ جی ہاں، وہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مزاج اور عادتوں کے لحاظ سے شہرینہ اپنی ماں اور اپنی خالہ سے بالکل الگ ہے۔ ذرا سوچیں، آپ کو اپنے ہی مزاج کی بہو مل گئی، پھر تو اس گھر میں روز طبلِ جنگ بجا کرے گا۔ وسیم صاحب کی بات پر میمونہ نے انہیں گھور کر دیکھا تھا۔ یوں خفا ہو کر گھورنے کی ضرورت نہیں میمونہ، میں واقعی آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اجنبی انجان لوگوں میں رشتہ جوڑیں گی تو محض لڑکی کی شکل و صورت کی بنیاد ہی پر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ 1-2 ملاقاتوں میں کون کسی پر کھلتا ہے؟ بظاہر سب تمیز تہذیب سے ہی پیش آتے ہیں، اور شادی کے بعد وہ بظاہر تمیز یافتہ لڑکی بدزبان اور بدتمیز قسم کی بہو ثابت ہوئی تو ہمارے بیٹے کی جوانی کے ساتھ ساتھ ہمارا بڑھاپا بھی خراب ہوگا یا نہیں؟ شہرام سے چھوٹے آپ کے 2 بیٹے اور ہیں، ان کی بیویاں بھی جٹھانی کے نقش قدم پر چلیں گی۔ گھر کی بڑی بہو اچھی ہو تو اس گھر کا مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، فیصلے کا اختیار تو ظاہر ہے آپ کے پاس ہی ہے۔ وسیم صاحب اس بار سنجیدگی بھرے لہجے میں مخاطب ہوئے۔ میمونہ ان کی سب ہی باتوں سے متفق تھیں کہ بہو کے حوالے سے یہ سب خدشات ان کے دل میں بھی تو کلبلاتے تھے۔ تو آپ کے بیٹے کو ڈھنگ کی نوکری بھی تو ملے، ایسا نہ ہو میں رشتہ مانگنے جاؤں اور وہ مہرانی انکار کر دیں۔ مہرانی سے مراد صفیہ تھیں۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو ایسے ہی القاب سے یاد کرتی تھیں۔ انشاءاللہ شہرام کو بہت جلد ملازمت مل جائے گی اور ہم اس کی جاب ملنے کی مٹھائی لے کر جواد اور صفیہ کے ہاں جائیں تو اشارے کنایوں میں رشتے کی بات چھیڑیں گے، اگر رد عمل حوصلہ افزا ہوا تو آگے بات چلائیں گے۔ وسیم صاحب نے لاحِ عمل طے کیا اور اس بار میمونہ نے شوہر کی بات سے اختلاف کے بجائے اقرار میں گردن ہلا دی۔ شہرام کو بہت اچھی جاب مل گئی تھی، میمونہ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پہلے مٹھائی لے کر مجیب بھیا کے ہاں گئے، ارادہ تھا ان کے ہاں سے ہو کر صفیہ اور جواد کے گھر جائیں گے۔ اتفاق سے وہ لوگ بھی مجیب بھیا کے ہاں ہی آئے ہوئے تھے۔ ان کے حصے کا ڈبہ ان کو تھمایا۔ صفیہ نے خوش دلی سے بھانجے کو اتنی اچھی جاب ملنے پر
مبارکباد دی۔ دونوں بہنیں بہت عرصے بعد میکے اکٹھے ہوئی تھیں۔ روبی بھابھی نے جھٹپٹ پرتکلف کھانے کا اہتمام کر لیا۔ کھانے کے بعد جب چائے کا دور چل رہا تھا تب صفیہ نے بہت فخریہ لہجے میں شہرینہ کے لیے آئے پروپوزل کا ذکر کیا۔ لڑکے کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا۔ جدی پشتی رئیس تو تھے ہی، لڑکا ایک سرکاری ادارے میں بہت اچھی پوسٹ پر فائز تھا۔ مجھے مشورہ دیں روبی بھابھی کہ پہلے ہم ان کے ہاں جا کر لڑکا دیکھیں یا پہلے ان کو اپنے ہاں مدعو کریں؟ ویسے تو وہ شہرینہ کو پسند کر کے ہی اس کے طلبگار بنے ہیں۔ میری سہیلی فرحت کو تو آپ جانتی ہی ہیں نا، اس کے چچا سسر کا بیٹا ہے۔ فرحت کے ہاں ایک فنکشن میں ہمار کی ماں بہنوں نے شہرینہ کو دیکھا تھا اور سمجھیں وہ تو اس پر لٹو ہوئی ہو گئی۔ اب فرحت کے بار بار فون آ رہے ہیں کہ کب ان لوگوں کو لے کر آؤں۔ میں چاہ رہی تھی پہلے ہم وہاں ہو آئیں۔ آپ مشورہ دیں کیا کروں میں؟ صفیہ بڑی بھاوج سے رائے مانگ رہی تھی۔ مجیب، جواد اور وسیم قدرے فاصلے پر بیٹھے زور و شور سے کسی سیاسی بحث میں مشغول تھے۔ ینگ پارٹی اچھے موسم کا لطف اٹھانے ٹیرس پر موجود تھی۔ روبی بھابھی کے پاس دونوں بہنیں ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ روبی بھابھی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میمونہ بول پڑی تھی۔ فرحت کے رشتہ داروں میں رشتہ جوڑ رہی ہو تو سوچ سمجھ کر جوڑنا۔ جیسی شیخی خور اور نو دولتیے ٹائپ کی فرحت ہے اس کے رشتہ دار بھی ایسے ہی ہوں گے۔ یاد نہیں اماں کو تمہاری اس سہیلی سے کتنی چڑ تھی؟ اماں تو اس کے گھر میں داخلے کے بھی خلاف تھیں اور تم اس کے رشتہ داروں میں بیٹی بیاہ رہی ہو۔ میمونہ نے تمسخرانہ انداز میں صفیہ کو مخاطب کیا۔ اماں کو تو تمہاری سہیلی عذرا بھی بہت بری لگتی تھی۔ صرف عذرا ہی کیوں، نوشین، نگہت اور نوشابہ بھی۔ یاد نہیں جب تم ایک بار اماں کے منع کرنے کے باوجود ان سہیلیوں کے ساتھ پکنک پر چلی گئی تھی تو اماں نے تمہاری تو سنکائی کی ہی تھی، ان دوستوں کا گھر میں داخلہ بھی بند کر دیا تھا۔ صفیہ چمک کر